معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان ہائی کورٹ کے سابق چیف جج رانا شمیم کے حلف نامے میں لگائے گئے الزامات سے ایک نیا پنڈورا باکس کھل چکا ہے۔ اس اسکینڈل کی لپیٹ میں کون کون سا شخص اور کون کون سا ادارہ آئے گا، یہ تو سوچ کر بھی نیند اڑ جاتی ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں جاوید چودھری کہتے ہیں یہ حلف نامہ حیران کن بھی ہے اور عدلیہ کی ساکھ کے لیے خطرناک بھی، تاہم اس میں چند تشنہ سوالات بھی موجود ہیں اور یہ سوالات مستقبل میں بار بار اٹھائے جائیں گے۔ مثلا رانا شمیم نے یہ حلف نامہ پاکستان کی بجائے لندن میں کیوں دیا؟ میاں نواز شریف کے کاغذات اور رانا شمیم کے حلف نامے کا نوٹری پبلک ایک کیوں ہے؟ جولائی 2018 میں میاں صاحب کی ضمانت کا کیس جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا بینچ سن رہا تھا۔ جس جج صاحب کو ثاقب نثار کا فون گیا وہ بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے، پھر چیف جسٹس نے انہیں یہ حکم کیوں دیا اور رانا شمیم نے 3.25 سال بعد جسٹس ثاقب نثار کو ہدف کیوں بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں میں نے ان سوالوں کے جواب کے لیے پہلے جسٹس ثاقب نثار اور پھر لندن میں نواز شریف فیملی کے اہم فرد سے رابطہ کیا۔ ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ رانا شمیم اپنی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، میں نے ان کے چند اہم فیصلے ریورس کیے تھے، اس لیے انہیں ایکسٹینشن نہ مل سکی اور یہ اب اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رانا شمیم صرف مجھے بدنام نہیں کر رہے بلکہ یہ ان جج کو بھی متنازع بنا رہے ہیں جن کی عدالت میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں کی سماعت ہو رہی ہے۔ موصوف ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں میں نے ثاقب نثار سے پوچھا کہ آپ کے اس جج صاحب کے ساتھ کتنے پرانے تعلقات ہیں؟ وہ ہنس کر بولے کہ ہماری بہت پرانی شناسائی ہے، وہ بطور وکیل میرے ساتھ کام بھی کرتے رہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں انہیں فون کروں گا اور وہ میرا کوئی غیر قانونی حکم مانیں گے۔ لیکن جب ثاقب نثار سے پوچھا گیا کہ کیا آپ رانا شمیم کے خلاف عدالت میں پیش ہوں گے یا ان الزامات کا جواب دیں گے تو ان کا فوری جواب تھا کہ بالکل نہیں، میں اس گن میں نہیں پڑوں گا۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد نواز شریف فیملی کے ایک اہم فرد سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ آپ کے متعلق تمام ڈاکومنٹس لندن میں ایک ہی نوٹری پبلک سے کیوں تصدیق ہوتے ہیں؟ ان کا جواب تھا کہ سینٹرل لندن میں صرف ایک ہی نوٹری پبلک ہے، لہٰذا جو بھی شخص عدالتی کاغذات کی تصدیق کروائے گا وہ اسی کے پاس جائے گا۔ نیب نے حسین نواز کے کاغذات بھی اسی نوٹری پبلک سے تصدیق کروائے تھے، لہٰذا صرف شریف فیملی نہیں بلکہ نیب کے کاغذات کی تصدیق بھی اسی نوٹری پبلک سے ہوتی ہے۔ بقول جاوید میں نے پوچھا کہ کیا رانا شمیم کو نون لیگ کے لوگ نوٹری پبلک کے آفس لے کر گئے تھے تو انہوں نے تصدیق کی اور کہا کہ نواز شریف کے کچھ دوست ان کے ساتھ تھے اور رانا شمیم نے حلف دیا کہ اگر مجھے پھانسی بھی دے دی جائے تو بھی میں اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جاوید چودھری کہتے ہیں جب میں نے شریف خاندان کے فرد سے پوچھا کہ جس جج پر ثاقب نثار سے ہدایات لینے کا الزام لگایا گیا ہے وہ تو جولائی 2018 میں بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے، پھر جسٹس ثاقب نثار انہیں فون کیوں کریں گے؟ ان کا جواب یہ تھا کہ یونیورسٹی آف لندن نے 1997 میں شریف سٹی ایجوکیشنل کمپلیکس میں قانون کا ایکسٹرنل پروگرام شروع کیا تھا۔ یہ جج یعنی عامر فاروق تب وکیل تھے اور شریف سٹی ایجوکیشنل کمپلیکس میں پڑھاتے تھے۔ آج کے مشیر احتساب شہزاد اکبر بھی ان کے شاگرد تھے اور ٹی وی اینکر منیب فاروق بھی، یہ اس زمانے میں بھی ثاقب نثار کے ساتھ کام کرتے تھے اور ان سے انتہائی قریبی تعلقات تھے۔ بقول جاوید میں نے ان سے پھر پوچھا لیکن ان تعلقات کے باوجود وہ بینچ کا حصہ نہیں تھے، لہٰذا جسٹس ثاقب نثار انہیں کیوں فون کریں گے؟ اس پر شریف خاندان کے فرد نے دعویٰ کیا کہ یہ کیس جو ہی آگے چلے گا یہ لنک بھی ثابت ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس اس حوالے سے بہت ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نواز شریف اور مریم نواز اپنے کارڈز بہت احتیاط کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے پاس ثبوت موجود ہیں اور وہ مناسب وقت پر اپنے ثبوت سامنے لاتے چلے جائیں گے۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ میں نے شریف خاندان کے فرد سے آخری سوال پوچھا کہ رانا شمیم نے اپنا راز 3 سال اور 4 ماہ تک کیوں چھپائے رکھا؟ وہ اس دن کا انتظار کیوں کر رہے تھے جب عدالت میں مریم نواز کا کیس لگنا تھا؟ جواب میں مجھے بتایا گیا کہ رانا شمیم نے یہ بات ہمیں ٹیلی فون پر 1.5 سال پہلے بتائی تھی، ہم چاہتے تھے کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھ کر بات کریں تاکہ ہم ان کی بات کو باڈی لینگویج سے میچ کر سکیں، لیکن کورونا کی وجہ سے وہ لندن نہ آ سکے۔ دوسرا ہم نے بھی رانا شمیم سے یہی سوال کیا تھا اور ان کا جواب تھا کہ میری اہلیہ اس واقعے کی گواہ تھیں اور انہیں اس کا بہت قلق تھا، لہٰذا انتقال سے قبل انہوں نے مجھے پابند کیا تھا کہ میں یہ واقعہ نواز شریف کو سناؤں گا اور اگر مجھے کسی
کسی عدالت میں گواہی بھی دینا پڑے تو دوں، لہٰذا میں اب اس سچ کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب جاوید چودھری نے شریف خاندان کے فرد سے پوچھا کہ رانا شمیم چیف جج بننے سے قبل مسلم لیگ نون کے عہدیدار تھے، لہٰذا پھر ان کے سچ کو سچ کیوں مان لیا جائے، اس پر وہ ہنس کر بولے کہ جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ بھی تو نواز شریف کے ساتھی رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ثاقب نثار نون لیگ کے وزیر قانون خالد انور کے چیمبر میں کام کرتے رہے تھے۔ خالد انور نے انہیں 1997 میں وفاقی سیکرٹری قانون بنایا اور انہیں نواز شریف کے ذریعے 1998 میں ہائی کورٹ کا جج بنوایا، جبکہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی فائل ان کے سسر جسٹس نسیم حسن شاہ نواز شریف کے پاس لائے تھے۔ وزیر اعظم نہیں مان رہے تھے، لیکن جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنے داماد کے لیے بہت زور لگایا اور یوں وہ بھی 1998 میں جج بن گئے اور ہمیں سب سے زیادہ سیاسی نقصان ان دونوں ججوں کے ہاتھوں پہنچا، لہٰذا شریف فیملی سے دوستانہ ادھر یا ادھر کسی جگہ میٹر نہیں کرتا۔ جاوید چودھری کہتے ہیں اس معاملے میں سچ کیا ہے یہ فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن ایک بات طے ہے، گل ود گئی ہے اور یہ اب روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی رہے گی اور اس کی لپیٹ میں کون کون سا شخص اور کون کون سا ادارہ آئے گا یہ سوچ کر بھی نیند اڑ جاتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔